محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے آپ سب کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے روزے کی اہمیت۔ رمضان کی شان میں کیا کروں میں بیاں، رمضان کی شان میں کیا کروں میں بیاں، خدا خود فرماتا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ہر آدمی کا عمل دونا ہوتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 10 تک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 تک بڑھ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک تب جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری تب نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اس کا رب اس کو بدلہ دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیاس و خشک ہونٹوں کی صدا کیا تھی، پیاس و خشک ہونٹوں کی صدا کیا تھی، رمضان بتا رہا ہے کربلا کیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان سیراب کرنے والا کہتے ہیں، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے، اور وہ سب جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اس کے حدود کو پہنچانا، یعنی روزے میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے بچا تو جو کچھ گناہ وہ پہلے کر چکا تھا اس کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی یہ کہ روزہ پچھلے سبھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن روزے داروں کے لیے سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا، اسے وہ لوگ کھائیں گے حالانکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات اور اعزازات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔